السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلیم خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم خٹک یوٹیوب چینل۔ اسے آپ لازمی سبسکرائب کریں، کمنٹس اور لائکس بھی ضرور دیں، شکریہ ناظرین۔ آج کی ویڈیو میں چائنا نے بازی مار لی ہے۔ چائنا نے انڈیا کو کیموفلاج کر کے دھوکہ دیا اور غبارے کے میزائل سسٹم تعینات کر کے بھارت کے تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا اور آذربائیجان فتح کی جانب گامزن، جبکہ آرمینیا کی دنیا سے مدد کی اپیل۔ اور آخر میں انٹرنیشنل نیوز ہیں، تو سب سے پہلے ناظرین ڈان نیوز کی خبر، اور یہ خبر دی نیشن میں بھی چھپی ہے۔ نو ٹروتھ ٹو رپورٹ آف پاکستان آرمی فائٹنگ الانگ سائڈ آذربائیجان ٹروپس اگینسٹ آرمینیا۔ فارن آفس اسپوکن مین زاہد حفیظ چودھری۔ جیسا کہ انڈین میڈیا نے پروپیگنڈا کیا تھا کہ پاکستان آرمی آذربائیجان کی سپورٹ کے لیے اپنے ٹروپس بھیج رہا ہے، جنگ میں شامل ہو رہا ہے، جبکہ میں اپنی ویڈیو میں بتا چکا تھا کہ پاکستان آرمی آذربائیجان کی جنگ میں اپنے ٹروپس نہیں بھیج رہا، نہ جنگ میں شامل ہے۔ اب تو فارن آفس سے بھی بیان آ چکا ہے، جس کا آپ اسکرین شاٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ تصدیق بھی یہ بات ہو گئی ہے، انڈین میڈیا کا جھوٹ سامنے آ گیا۔ مزید فارن آفس نے کہا کہ ٹائمز ناؤ انڈیا کے اخبار میں جھوٹی خبر کو چھاپا گیا، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور اس خبر کی نفی کرتے ہیں۔ انڈیا ٹوڈے کی خبر، انڈو چائنا اسٹینڈ آف، بیجنگ پلیز گیم آف ڈیکوائز اینڈ ڈسپشنز، ڈپلائز انفلیٹیبل میزائلز۔ یعنی دوسری خبر بھی اسی طرح کی ہے کہ انڈین اینالسٹ نے چائنا کا گیم پلان فاش کر دیا ہے، جو کہ چائنا کی جانب سے دھوکہ دہی کا ہے، دھوکہ دہی کا شکار کرنے کا چارہ یا بھیس بدلنے کا، یعنی میزائل کی طرح بیلونز کو شو کرنا دشمن کے لیے۔ اس کا راز انڈین اینالسٹ نے فاش کیا ہے، یہ انڈین میڈیا کہہ رہا ہے، جبکہ چائنا نے یہ پکس خود ہی شائع کی ہیں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے بعد، یعنی انڈیا کے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ پکس شائع کی ہیں، اور جس کا ایڈوانٹیج انڈین اینالسٹ لے رہے ہیں کہ ہم نے ان کا راز فاش کیا ہے۔ اور دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ چائنا دھوکہ دہی دیتا ہے تو ہم حملہ کر سکتے ہیں، یعنی ان کی بھول ہوگی۔ کچھ پتہ نہیں ہے کہ چائنا نے آگے انڈیا کے لیے کیا چال چلی ہوگی، اور چائنا اپنے دشمن کو بھرپور ٹریپ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ انڈین میڈیا اینالسٹ خوش ہو رہے ہیں کہ لوگوں کو پھر سے بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ ہم نے چائنا کا گیم پلان سمجھ لیا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ان چائنیز نے جو کام کر دکھایا وہ پوری دنیا کے اندر اسرائیل کے ڈرونز جو انڈیا میں تعینات تھے ان کی بھی دھجیاں اڑا دی گئیں، وہ ناکام ہو گئے۔ امریکہ کی سیٹلائٹ سسٹم بھی ناکام ہوا۔ بھارت کے جہاز، ان کے اینالسٹ، ان کے پاس جو تصویریں آئی ہیں چائنا کی جانب سے پلان کے تحت، سب کے سب حیران و پریشان ہیں کہ یہ کیا ہوا۔ ایک تصویر چائنا کی جانب سے ریلیز کی گئی جو بظاہر تو میزائلز نظر آ رہے ہیں، لیکن جب اسے آپ زوم کر کے اس تصویر کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بیلونز ہیں۔ یہ انڈیا کو کیموفلاج کر کے چائنا نے انڈیا کے علاقوں پر قبضہ کیا اور وہاں پر بلڈنگز بنا ڈالیں اور پوری طرح انڈیا کو دھوکے میں رکھا، اور گیم پلان دھوکہ دہی سے پورا کر لیا گیا۔ تو ناظرین، دوسری جو نیوز تھی، آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ جو کہ تیل و ذخائر کے معاملے پر جاری ہے، اور آذربائیجان کی جانب گامزن، جبکہ آرمینیا کا شکست تسلیم کرنا اور دنیا سے کہنا کہ ہماری مدد کی جائے۔ اس سے پہلے بھی دونوں ملکوں کے درمیان جنگ ہو چکی ہے 1990 کے بعد، اور تقریباً اس میں 30,000 سے زیادہ جانیں ضائع ہوئی تھیں۔ دی اکنامکس کہتا ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں اور آج کے دن تک تقریباً 150 افراد
ہلاک ہو چکے ہیں اس جنگ میں اور بھاری اسلحہ و بارود تباہ بھی ہو چکا ہے۔ دا اکنامسٹ کہتا ہے کہ دنیا کو جاگنا ہوگا، جنگ واپس آ چکی ہے۔ سب سے پہلے گارڈین کی خبر ہے ڈیفینڈ آور نیشن، آرمینین ڈسپورا فیلز پل آف اندر وار۔ یہ آرمینیا دنیا سے اپیل کر رہا ہے کہ ہمیں ایک اور جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ آذربائیجان مسلسل ہم پہ حملے کر رہا ہے، تو آئیں ہمیں بچا لیں ان سے۔ پر دنیا اپنے مسئلوں میں الجھی ہوئی ہے، کیونکہ دنیا کشمیر کے معاملے میں بھی کچھ نہیں بولتی، تو آرمینیا کے لیے وہ کیا کریں گے؟ بلومبرگ کی ایک رپورٹ ہے، یہ ایک بڑا اداریہ ہے، فائٹنگ گوز آن ایز آذربائیجان آرمینیا ریجیکٹ سیز فائر، یعنی جنگ جاری رہے گی کیونکہ دونوں ملکوں نے جنگ بندی معاہدہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آذربائیجان اپنا ایک کلیم لائن لے رہا ہے، جیسا کہ چائنا نے انڈیا کے خلاف لیا ہوا ہے کہ 7 نومبر 1959 کی کلیم لائن میں ہمیں دیتے ہو تو ہم آپ سے یعنی انڈیا سے جنگ نہیں کریں گے، ورنہ آپ جنگ کے لیے تیار رہیں۔ اسی طرح سے آذربائیجان کہتا ہے کہ قراباغ کا جو علاقہ ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے، ہماری وہ ٹیریٹری ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اگرچہ اب کی بار ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو لہٰذا بلومبرگ کہتا ہے کہ یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے 2 ملک ہیں، آذربائیجان کی آبادی تقریباً 1 کروڑ ہے، جبکہ آرمینیا کی آبادی 31 لاکھ ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ملک آگے جا کے بڑے بڑے ملکوں کو اپنی جنگ کا حصہ بنا سکتے ہیں، اور پھر اس وقت دنیا پچھتائے گی کہ ہم نے ان دونوں ملکوں کی جنگ کو نہیں روکا۔ یہ پورے کا پورا خطہ جنگ میں جھونک دیا جائے گا۔ اسرائیلی اخبار جیروسلم پوسٹ لکھتا ہے میزائلز، راکٹس اینڈ ڈرونز ڈیفائن آذربائیجان آرمینیا کنفلکٹ۔ کسی ملک جو جنگ کی کیفیت میں ہو، اس ملک کے میزائلز، راکٹس اور ڈرون بتاتے ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ مثلا جہاں جنگ کی کیفیت ہوتی ہے تو وہاں پر لوگوں کا برا حال دیکھنے میں آتا ہے، لوگ اپنے ملک کے تباہ ہونے پر روتے بھی ہیں۔ اب یہی کیفیت آرمینین کی بن چکی ہے۔ اس جنگ میں ہر طرف فوگ ہے، دھواں ہے، اس لیے دنیا کو ابھی نظر نہیں آ رہا کہ یہ کتنی بڑی جنگ ہو سکتی ہے۔ اور آگے جا کے جیروسلم لکھتا ہے کہ آذربائیجان اسرائیلی ڈرونز، اسرائیلی میزائلز اور اسرائیلی راکٹس استعمال کر رہا ہے، اور پھر ترکی کے میزائل بھی استعمال کر رہا ہے۔ لہٰذا آذربائیجان اسلحہ کے لحاظ سے آرمینیا پر بھاری ہے، لیکن یہ جنگ پوری دنیا کا ماحول خراب کر سکتے ہیں۔ کہتا ہے آذربائیجان شیئر ویڈیو آف اٹس ملٹری انفلیکٹنگ، یعنی جو بھی تباہی اس جنگ کے دوران ہوئی ہے اس کی ایک ویڈیو شیئر ہوئی ہے، اس کے اسکرین شاٹ میں کوشش کروں گا آپ کو دکھا پاؤں۔ اس کے بعد جیو نیوز کی رپورٹ ہے آرمینیا رپورٹ ہیوی لاسز آف کنفلکٹ ود آذربائیجان انٹینسیفائز سیز اٹ فورسز ہسٹورک تھریٹس۔ اگلی خبر ہے رشین میڈیا کی ہے 150 ترکش ملٹری لیڈرز کوآرڈینیٹنگ آذری آپریشنز ان قراباغ، آرمینین پرائم منسٹر سیز، یعنی آرمینیا کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ 150 ترکش ملٹری لیڈرز وہ آذربائیجان کی جنگ کے حوالے سے سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور وہ آذری فوج کو آپریٹ کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہ ہو کہ ترکی اور رشیا کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ امریکہ، فرانس اور دیگر یورپی ممالک روس پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ یہ ریاستیں پہلے روس کی تھیں اور یہ گند آپ نے چھوڑا ہے، لہٰذا آپ انہیں سمجھائیں، کیونکہ یہ دنیا کے لیے بڑا برا ماحول بن رہا ہے، جس کی وجہ سے ترکی اور رشیا کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو
اس کا اثر جو خطے میں ایک نیا بلاک بننے جا رہا ہے ضرور پڑے گا، جس میں چین، روس، ملیشیا، پاکستان، ترکی، قطر، ایران اور بھی ممالک ہیں، لیکن پھر یہ اتحاد خطرے میں آ سکتا ہے اور پوری پلاننگ سے یہ معاملہ یعنی یہ جنگ چلوائی جا رہی ہے تاکہ جو خطے میں نیا بلاک بنا ہے اس میں دراڑیں ڈالی جا سکیں اور ترکی اور روس آپس میں اس جنگ یعنی آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ کی وجہ سے بڑے ملک آپس میں لڑ جائیں۔ اللہ پاک رحم کرے، کوئی بھی جنگ کسی ملک کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امن قائم کرے، آمین۔ اور ناظرین لاسٹ میں گلوبل ٹائمز انٹرنیشنل نیوز گلوبل ٹائمز کی رپورٹ ہے، ناٹ ایزی فار پومپیو ٹو sway Chinese neighbors in building military alliance۔ گلوبل ٹائمز کی رپورٹ ہے، گڈ ول میسج فار جی جن پنگ ٹو ٹرمپ شو میجر کنٹری ایٹیٹیوڈ ڈسپائٹ ریوائولی، یعنی بڑے ملک ہونے پر سارے اختلافات پیچھے رکھ کر مسٹر ٹرمپ اور اس کی وائف جو کہ کووڈ-19 میں مبتلا ہیں نیک خواہشات کا اظہار کیا اور جلدی صحتیابی کے لیے دعا کی اور ہمدردی ظاہر کی۔ اگلی رپورٹ ہے عرب نیوز کی، پاکستانی ہندوستان مائیگریٹنگ ٹو انڈیا فار نیو لائف آفٹن ریٹرن ہوم ڈساپوائنٹنگ فرام مودی گورنمنٹ لیجسلیشن 2019 سٹیزن شپ لا۔ لاسٹ میں عرب نیوز، پاکستان سوٹس ریسٹورنٹس ود نو ڈسٹینسنگ۔ تو ناظرین یہ تھی اپڈیٹس، انشاءاللہ نئی اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ دیکھنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔